سیدھے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ آئیے ہم اپنی توجہ خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی جانب مبذول کریں گے۔ کلام مقدس میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 20واں باب اور پہلی 13 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات۔ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یہاں آ کر اس تلاوت کو ہے وہ کر سکتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خداوند نے جو ہے اردو پڑھنے اور اسے بہترین اور مؤثر طریقے سے سنانے کا فضل بخشا ہے۔ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اس تلاوت کو سنیں گے۔ قرآن عہد نامے میں سے میرے ساتھ نکالیے دوسرا تواریخ، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافط یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا، دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔
خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند آسمانی پیارے مہربان باپ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیرے حضور سجدہ ریز ہیں، تاکہ اے خداوند ہم تیرے مقدس کلام کو بدل و جان سن سکیں۔ ہم اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں کیونکہ ہماری اویلیبلٹی تو ہی ہے۔ اے خداوند تیرا کلام جس میں قدرت ہے کہ وہ تخلیق کا کام کرتا ہے، نہ صرف اس جہان کو تو نے تخلیق کیا بلکہ تو آج اپنے مقدس کلام کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں اپنے خیال، اپنی سوچیں، اپنی محبت جو ہے اسے تخلیق کرتا ہے اور اس میں ہمیں بڑھاتا ہے۔ اے خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہماری سمتیں اپنی طرف جو ہے متعین کرنے کا فضل اور توفیق بخش، تیرے کلام کی طرف نگاہ کریں، اس پر دل لگائیں اور تیری پیروی اور تقلید میں چلتے رہیں۔ اے خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں کثرت سے برکت دے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر، ہمیں میل ملاپ اور اتحاد اور اتفاق میں بڑھا۔ اے خداوند میری مدد فرما تاکہ تیرے مقدس کلام کی تشریح و تنویر جو ہے وہ تیرے پاک روح کے وسیلے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ ہم سب مل کر کثرت سے برکت پائیں۔ مثبت خیالات اور مثبت باتیں، ایمان کی باتیں، قوت کی باتیں، محبت کی باتیں جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جا گزین ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ہم یہ مانگتے اپنے منجی تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مہربانی سے تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، بہت سی کہاوتیں ہیں، بہت سے مقولے ہیں، لیکن آج ایک بہت ہی مشہور معروف کہاوت جو ہے، جو انٹرنیشنل ہے، عالمگیر کہاوت ہے، اس پر جو ہے وہ غور و خوض کریں گے، اور وہ ہے یونین از اسٹرینتھ، جس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا ہے، مل کر کہیں گے اتفاق میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اتفاق میں برکت ہے؟ آپ سب یقیناً کہیں گے کہ یقیناً اتفاق میں برکت ہے، لیکن میرے عزیزو یہ عادی سچائی ہے، یا پھر اس مقولے کو، اس انٹرنیشنل سینگ جو ہے، اسے درست طور پر سمجھنے یا اس کی تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے اس مقولے پر، اس کہاوت پر جو ہے اس طور سے جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں، کیونکہ یہ بات آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ بارہا اتفاق کے وسیلے سے، اتفاق کرنے کے سبب سے جو ہے برکت نہیں بلکہ لعنت جو ہے وہ بھی ملی ہے۔
سپوز جب ہم پہلا گناہ جو ہے اس پر غور کرتے ہیں، آدم اور حوا جو ہے وہ باغ عدن میں بڑی خوشی کے ساتھ خداوند کی قربت اور رفاقت میں رہتے تھے۔ خداوند جو ہے وہ ان سے باتیں کرتا تھا، خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھتا تھا اور وہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ خداوند جو ہے وہ ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا تھا۔ وہ باتیں جو خداوند ان سے کرتا تھا شاید یہاں پر لکھی نہیں گئیں، لیکن یہ لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ بیٹھتا اور ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اکثر اس کائنات کو اور اس سارے ماحول کو جو ہے وہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ آدم اور حوا جو ہے جس بات سے خداوند نے انہیں منع کیا تھا اس کے برعکس جو ہے وہ اتفاق کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند نے کہا تھا کہ یہ درخت جو باغ کے بیچ میں لگا ہے اس کا پھل نہ کھانا، لیکن وہ اس پر جو ہے متفق ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایکا کیا اور وہ پھل جو ہے وہ کھا لیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ ماحول جس میں وہ رہتے تھے وہ بالکل تبدیل ہو گیا، وہ خداوند کی رفاقت سے جو ہے جدا ہو گئے، اور بہت ساری تکالیف، بہت سارے مصیبتیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے ایسے واقعات جو ان کی حوصلہ شکنی کرتے تھے، جو انہیں تکلیف دیتے تھے، وہ جو ہے ان سے نابرداشتہ ہونے لگے۔ اور اس کے بعد خداوند نے جو ہے اس دور کا خاتمہ کیا، اور اس جدائی کے سبب سے زمین جو گناہ آلودہ ہو گئی اسے ایک دفعہ صاف کیا، اور نوح کا طوفان جو ہے وہ آیا۔ اور اس طوفان کے بعد جو ہے دنیا جب اس طوفان میں سے گزری، اور پھر سے نوح اور اس کا خاندان جو ہے وہ زمین پر آباد ہوئے، اور پھر آبادی جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور پھر ایک دفعہ جو ہے بہت بڑا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوا، اور انہوں نے ایک بات پر جو ہے اتفاق کر لیا۔ اور وہ اتفاق کا ایشو جو ہے وہ کیا تھا؟ شاید وہ اس مصیبت سے، دکھ سے، اس طوفان سے متاثر ہوئے، اور اس کی ساری جو ہے وہ ایسی باتیں جن سے انہیں دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، وہ اس کے متعلق جو ہے وہ سوچ کر انہوں نے ایکا کیا، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک ایسا برج بنائیں جس کی چوٹی جو ہے وہ آسمان کو لگے۔ ان کی سوچ جو ہے وہ کیا تھی؟ انہوں نے اس کے پیچھے جو بات رکھی وہ یہ تھی تاکہ ہم اس خدا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکیں۔ ہر ایک شخص جو ہے اس کی یہ خواہش ہے، شدت سے جو ہے یہ خواہش ہے کہ وہ خدا تک رسائی حاصل کرے، وہ خدا تک اس کی پہنچ ہو، خدا جو ہے وہ اس سے باتیں کرے، خدا اس سے مشورہ کرے، اور خدا جو ہے وہ اپنے خیالات، اپنی باتیں، اپنے راز جو ہے وہ اس پر آشکارا کرے۔ اور یہی بات کو لے کر جو ہے انہوں نے اتفاق کیا، اتحاد کیا، اور ایسا اتفاق، ایسا اتحاد کہ خداوند نے جو ہے اس کی تعریف کی۔ خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ یہ جس بات میں انہوں نے ایکا کر لیا ہے یہ اسے ضرور جو ہے وہ پوری کریں گے، یعنی یہ برج جو ہے وہ ضرور بنا لیں گے۔ اور خدا نے جو ہے مداخلت کی، کیونکہ یہ اتفاق، یہ اتحاد جو ہے یہ بھی درست نہیں تھا، جائز نہیں تھا، خدا کے ارادے اور اس کی نیت کے مطابق نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، پھر ایک دفعہ جو ہے خدا نے اس اتحاد پر، اس اتفاق پر جو ہے لعنت بھیجی۔
اور وہ لعنت کیا تھی کہ زبانیں جو ہیں ان میں اختلاف پڑ گیا. زبانیں جو پہلے جو ہے اس روئے زمین پر ایک ہی بولی تھی، ایک ہی زبان تھی، سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے تھے. خدا نے جو ہے اس زبان میں اختلاف ڈال دیا اور اس اختلاف کے باعث جو ہے وہ اس برج کو بنانے سے قاصر رہے. میرے عزیزو، اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو کیا علیحدگی جو ہے اس میں برکت ہے؟ اگر اتفاق میں برکت نہیں تو پھر کیا علیحدگی میں برکت ہے؟ ہاں، علیحدگی میں بھی برکت ہے، لیکن اسے بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا یہاں پر ہرگز مقصد یہ نہیں کہ خاندانوں کی علیحدگی یا میاں بیوی کی علیحدگی. ہاں، میاں بیوی کو بھی خدا نے علیحدہ ہونے کے لیے کہا ہے، لیکن صرف کس مقصد کے لیے؟ دعا کے لیے. دعا کے لیے جو ہے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں تاکہ خداوند کے حضور جو ہے دعا کر سکیں. میرے عزیزو، علیحدگی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، سیپریشن، تو پروسیس آف سالویشن جو ہے وہ علیحدگی سے جو ہے اس کا آغاز ہوا. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب جو ہے وہ کھولتے ہیں تو وہاں پر خدا جو ہے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے. خدا ابراہیم کو چنتا ہے اور ابراہیم سے کہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، ان سے علیحدہ ہو جا اور وہ ملک، وہ جگہ جو میں تجھے بتاتا ہوں وہاں پر چلا جا. جب ہم دوسری تواریخ جو ہیں، جو ہیلپنگ بکس ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو یہ علیحدگی آسانی سے نہیں ہوئی. ابراہیم کو جو ہے اس دکھ سے اور مصیبت سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا. سب سے پہلے اپنا باپ جو ہے اس کا، وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہاں کا بادشاہ جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار عزیز جو ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ بارہا جو ہے وہ سمجھاتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان سے گفت و شنید کرتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھتے. آخر کار جو ہے اس وقت کا بادشاہ جو ہے اس کے باپ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے سمجھا، یہ ایسی باتیں کرتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ یہاں سے جانے کی بات کرتا ہے، یہ علیحدگی کی بات کرتا ہے، یہ کسی اور خدا کی بات کرتا ہے، یہ ہمارے اتحاد اور اتفاق میں جو ہے وہ دراڑیں ڈالنے کی بات کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ابراہیم جو ہے وہ اسی بات پر متفق رہا کہ خدا جس نے مجھ سے بات کی ہے اس نے فرمایا ہے کہ تو یہاں سے جو ہے وہ نکل جا. اس کے باعث جو ہے اسے آگ کی بھٹی جو ہے اس میں بھی جانا پڑا، لیکن خداوند نے جو ہے اس آگ کو جو ہے وہ گلزار کر دیا اور وہ اس باغ میں جو ہے خوشی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اس طور پر جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں. جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا باپ بھی تیار ہو جاتا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ بھی تیار ہوتی ہے، لیکن خدا جو ہے اس نے کہا تھا کہ تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ دے اور وہ جگہ جو میں تجھے دکھاتا ہوں وہاں پر چلا جا. خداوند کے الفاظ پر ہمیں بارہا اکثر جو ہے وہ گہرائی سے ڈیپلی جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ہم عام فہم انداز میں جو ہے وہ لیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس ملک سے اگلی سرحد پر پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر جب اس سے اگلی سرحد پر پہنچتے ہیں تو اس کی ماں جو ہے وہ رحلت فرما جاتی ہے. اور پھر جب ہم اس تاریخ کو جو ہے وہ آگے پڑھتے جاتے ہیں تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ لوط جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے.
لیکن پھر لوط اور ابراہیم کے چرواہوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ ڈیسیژن کرتا ہے، وہاں پر اپنے بھتیجے لوط کو بلاتا ہے، اور وہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے لوط کو جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ علیحدہ جگہ کا انتخاب کر لے، اور لوط جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی ترائی جو ہے اسے دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ چراگاہ تھی، وہاں پر جو ہے مال مویشیوں کے لیے چارہ جو ہے وہ بہت تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا اور وہ اس طرف چلا گیا۔ اب ابراہیم جو ہے وہ اکیلا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے خدا ابراہیم سے پھر ہم کلام ہوتا ہے جب تک وہ بالکل دوسروں سے علیحدہ نہیں ہو گیا۔ لیکن علیحدہ تو ہوا، لیکن اس نے اتفاق ایک بات کے ساتھ کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ بات جو ہے وہ کیا ہے، اور آج جو ہے اتفاق ہم کیسے کریں، اتفاق کس کے ساتھ کریں، اتفاق کی وجوہات اور اس کے ایشوز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، تاکہ ہم ایسا اتفاق نہ کریں کہ برکت کی بجائے جو ہے وہ لعنت خرید لیں۔ میرے عزیزو، آج اس پیسج کے وسیلے سے ہم جو ہے خداوند کے اس مقصد کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے یہاں پر آ جائیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب، یہاں پر جو ہے ہمیں دو پارٹیاں نظر آتی ہیں، اور دونوں نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے، دونوں نے اتحاد کیا ہے۔ ان کا اتفاق کس بات پر ہے، کس ایشو پر ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے اس کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ان کا ایشو کیا ہے اور وہ کیسے اتفاق کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی پارٹی جو ہے اس میں 3 ممالک کے لوگ ہیں، 3 بادشاہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی رعایا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب، بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ یہ پہلی پارٹی ہے جس میں کوہ شعیر کے لوگ ہیں، مواب کے لوگ ہیں اور امونی ہیں۔ یہ تینوں جو ہے اتحاد کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، اور ان کا اتفاق جو ہے وہ جنگ کے لیے ہے، بربادی کے لیے ہے، ہلاکت کے لیے ہے، اور وہ دوسروں پر جو ہے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید جو ہے وہ اس سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ملک جو ہے وہ ہمارا ہو جائے اور ہم جو ہے اس زمین پر دولت میں اور زر میں، زمین میں جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ اور جب انہوں نے ایسا اتفاق کیا، اور دوسری پارٹی جو ہے اس کا اتفاق، اس کا اتحاد جو ہے، جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے وہ یہوشفت اور اس کی رعایا، اس کے لوگوں کی ہے۔ جب ہم اس پارٹی پر غور کرتے ہیں تو یہ پارٹی جو ہے یہ خود جو ہے اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتحاد ضرور کرتے ہیں، اتفاق ضرور کرتے ہیں، اور ان کے اتفاق کو جب ہم اس بائبل مقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا۔ اگر آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے، انہوں نے جنگ کے لیے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے لڑنے کے لیے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ اسی روح میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا مقابلہ نہیں کیا، ایسا اتحاد، ایسا اتفاق جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ متفق ہو گئے، ان کا اتفاق جو ہے، ان کا اتحاد جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اتفاق
اور اتحاد میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے دعا کی اور روزہ رکھا۔ یہاں پر خداوند کا بندہ یہوشفت جو ہے وہ خداوند کے گھر میں چلا گیا، خداوند کے حضور جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور لکھا ہے اور یہوشفت، تیسری آیت سے، اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہم ضرور ڈرتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، کیونکہ آگے ہلاکت، بربادی، خون خرابہ، لڑائی اور نقصان جو ہے اس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر یہ اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو کیا ہوئے؟ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اتفاق کر لیا، اور جب وہ اس اتفاق کے ساتھ جو ہے خداوند کے حضور اکٹھے ہوئے تو لکھا ہے یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ یعنی نہ صرف یہوشفت اور اس شہر کے لوگ، بلکہ جو اس کے ارد گرد اس کی رعایا تھی، دوسرے شہر تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم یہوشفت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور یہوشفت نے جو ہے وہ کیا کیا؟ لکھا ہے یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا تو قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب ایسے حالات میں، مشکل ترین وقت میں، مصیبت میں، دکھ میں اتحاد کرنے کی ضرورت پڑے، اتفاق کرنے کی ضرورت پڑے، تو ہم خداوند سے متفق ہو جائیں، ہم خداوند کے حضور جو ہے وہ جمع ہو جائیں۔ خداوند زور والا ہے، اور یہاں پر یہوشفت تو ہے بتاتا ہے کہ کیا سب قوموں پر، سب مملکتوں پر حاکم اور حکمران تو ہی تنہا اور اکیلا نہیں ہے، اور قدرت جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ میرے عزیزو، یہ زمین خدا نے جو ہے وہ بنی نوع انسان کو دی ہے، اور یہ زمین جو ہے اس کا خدا نے ہمیں وارث بنایا۔ خدا ہی ہے جو زمین کا مالک ہے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ انسانوں کو دیتا ہے تاکہ اس پر آبادی کریں اور اسے جوتیں اور اس پر رہائش پذیر ہوں، اور اس سے جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ ساری زمین جو ہے، یہاں پر یہوشفت جو ہے اقرار کرتا ہے کہ خداوند تیری ہے اور تو ہی دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس دعا کے بعد جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، خداوند کے سامنے رکھتا ہے کہ اگر اس کے باعث کوئی بلا، نویں آیت، اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ ہی سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ آگے وہ کہتا ہے، سو دیکھ امون، مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا۔ تو نے ہمیں منع کیا کہ ان پر حملہ نہ کریں، لیکن یہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ جو ہے ہم اپنی نیکی کو جتاتے ہیں، لیکن اس نیکی کے باعث جو ہے غلط چیزوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اس برکت سے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔
اور میرے عزیزو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم درست اتحاد، درست اتفاق اور درست سمت میں جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ مثبت نتائج، بابرکت بامقصد نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ غور کریں تو سب سے پہلا کام خدا نے اس اتفاق اور اتحاد کے باعث کیا کیا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ پھر انہیں آگاہ کیا، خداوند نے ان کی رہنمائی کی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس سمت میں جانا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اور خدا نے اپنے پاک روح کو جو ہے وہ ایک شخص پر جو اسی جماعت میں تھا اس پر نازل کیا۔ اگر 14ویں آیت جو ہے آپ دیکھیں تو لکھا ہے، تب جماعت کے بیچ یزرییل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، آئے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور آئے بادشاہ یہوشفت، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کے وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشتے یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے۔ اور میرے عزیزو خداوند جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ زوراور ہے، خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے، خدا جو ہے وہ اختیار والا ہے۔ خداوند کی آواز سے جو ہے پہاڑ جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، اور لکھا ہے وہ اسے چلو سے جو ہے وہ ناپتا ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم اس اتفاق کے ساتھ، اس اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو قدرت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو حشمت والا ہے، جو جلال والا، رو والا، توانائی والا، دولت والا اور ہر طرح سے جو ہے وہ قدرت والا خدا ہے۔ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا نہیں ہے۔ اور جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آئے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا، کیونکہ اس بڑے انبوا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور جو ہے وہ کھڑا رہا۔ یہ ہے اتحاد، یہ ہے اتفاق، یہ ہے درست سمت جس میں ہم جو ہے وہ سب متفق ہو جاتے ہیں، ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اور اب خداوند کو جو ہے اپنے ساتھ اس اتحاد میں، اس اتفاق میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اور پھر خدا جو ہے وہ نتائج برآمد کرتا ہے۔ ہم نے جو ہے آگے پڑھا نہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہے جب وہاں پر اکٹھے تھے، متفق تھے، تو خداوند کی حمد جو ہے وہ کرنے لگے۔ اور یہی درست سمت ہے، جب ہم خداوند کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ مثبت بابرکت بامقصد نتائج جو ہے ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور پھر خداوند نے کیا کیا، جب وہ تینوں ممالک کے بادشاہ اکٹھے ہوئے تاکہ یروشلم اور یہودا کے لوگوں کو جو ہے برباد کر دیں، انہیں ہلاک کر دیں، انہیں مٹا دیں، اور ان کی زمین جو ہے، ان کا ملک جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں، تو پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ خدا نے جو ہے ان پر کمین والوں کو بٹھا دیا۔ اگر آپ جو ہے وہ 22ویں آیت دیکھیں اسی چیپٹر کی، تو لکھا ہے جب وہ گانے
اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ یہ کمین والے کون ہیں؟ ہاں جی، یس، جب جنگ کے دنوں میں جو ہے کمین گاہیں جو ہیں وہ بنائی ہوتی ہیں، مورچے جو ہے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے چھپ کر جو ہے افواج کے چند فوجی جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کمین والے کون ہیں؟ وہ خداوند کے فرشتے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے اور وہ ان کو مار رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب وہ تیر جو ہے وہ برس رہے تھے تو وہ تینوں اتحاد کر کے جو آئے تھے، اتفاق کر کے آئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بنی مواب اور بنی امون جو ہے وہ ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کوہ شعیر کے لوگوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیا کہ شاید یہ جو ہے وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ خداوند نے جو ہے ان کے اندر جو ہے اس اتحاد میں جو ہے وہ پھوٹ ڈال دی، ان میں نفاق ڈال دیا اور وہ آپس میں جو ہے وہ لڑنے لگے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب دونوں نے اس اکیلے کو مارا اور وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، وہ بھاگ گئے اور ان کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بھی تیر جو ہے وہ برسنے بند نہ ہوئے، تو پھر وہ دو جو ایک کو مار رہے تھے پھر وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور ایسے لڑے کہ وہ دونوں جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے مار کر ہلاک کر دیا۔ خداوند جو ہے اس کی قدرت، اس کا اختیار جو ہے وہ خوب ہے اور ہماری سمجھ اور ہمارے ادراک سے باہر ہے جب ہم اس کے ساتھ متحد اور اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ تینوں افواج جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں تو پھر بادشاہ یہوشافط جو ہے وہ اوپر جو ہے چڑھ جاتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ اوپر چڑھ کر دیدبانوں میں سے دیکھتا ہے تو نہ کوئی سپاہی ہے، نہ فوج کے جرنیل، کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہاں پر سکوت ہے اور خاموشی ہے، لیکن ان کا سامان جو ہے، ان کے اوزار، ان کے ٹولز، ان کے ہتھیار جو ہیں وہ سب بکھرے پڑے ہیں اور بہت سارا مال و دولت جو اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن تک وہ مال غنیمت جو ہے اسے اکٹھا کرتے رہے اور اس کے بعد جب 3 دن پورے ہوئے، لکھا ہے کہ اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اسے بٹورنے میں لگے رہے اور چوتھے دن وہ براقہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا۔ یہ براقہ کی وادی کیا ہے؟ براقہ جو ہے اس کا مطلب ہے برکت۔ 3 دن جو ہے انہوں نے وہ مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹا، اسے جو ہے وہ اکٹھا کرتے رہے اور چوتھے دن جو ہے وہ نہ صرف ان برکتوں کو سمیٹتے رہے بلکہ برکت کی وادی جو ہے اس میں وہ آ کر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے۔ براقہ جو ہے اس کا مطلب ہے برکت، یعنی برکت کی وادی جو ہے، برکت کے مقام پر جو ہے وہ سب آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس خداوند کا جس کے ساتھ وہ متفق ہوئے تھے، جس نے مثبت بابرکت بامقصد نتائج جو ہے وہ ان کے لیے مہیا کیے، انہیں جو ہے وہ مبارک کہنے لگے۔ تو میرے عزیزو، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہیں بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ دکھ دیتے ہیں، جو ہمیں ستاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم بہت سے ایسے خیالات کے ہجوم میں جو ہے وہ گڑمڑ ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ ہم جو ہے اس وقت میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو خوبصورت بابرکت بامقصد اتفاق جس میں برکت ہے وہ خدا کے ساتھ اتحاد کرنا ہے،
خدا کے ساتھ اتفاق کرنا ہے، اور یہ بھید جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ آشکارا کیا۔ اگر آپ جو ہے مقدس متی رسول کی انجیل جو ہے وہ کھولیں اور اس کا 18واں باب جو ہے وہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت میں اس خوبصورت اتفاق اور اتحاد کا پیٹرن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اگر آپ نے نکال لیا ہے تو 18ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے اور اتفاق کر لیں گے، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں گا۔ میرے عزیزو، یہ وہ اتفاق ہے جس میں برکت ہے۔ بہت دفعہ اس جہاد میں رہتے ہوئے ہم اتفاق کر لیتے ہیں، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی صورت جو ہے وہ درست نہیں، اس کی سمجھ جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ ہم اتفاق کریں، ہم اتحاد کریں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں راز ہم پر کھولا ہے، یعنی ہم خداوند کے ساتھ جو ہے متفق ہوں گے۔ خدا جو ہے پھر ہماری مشورت کرے گا، ہمیں جو ہے وہ آگاہی بخشے گا، ہم پر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا، اور ہم اس کی رہنمائی میں جب چلیں گے تو پھر ہم مثبت برکتیں اور ہم بلکہ براکا کی وادی میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور ہم جو ہے آج جب ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام پر خداوند کے حضور جو ہے وہ اکٹھے ہیں، آپس میں متفق ہو جائیں اور دیکھیں کس کام سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس ایشو کی طرف جو ہے وہ بڑھیں تو خداوند جو ہے وہ یقیناً اس اتحاد میں، اس اتفاق میں جو ہے وہ برکت ڈالے گا، اور ہم براکا کی وادی میں ہمیشہ سکونت کرتے رہیں گے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا اور اس اتحاد اور اس اتفاق میں جو ہے رہنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن راتیں، ڈراوے گا نہ دن راتیں، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن راتیں، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے،